3 जनवरी 2026 की रात फ्लोरिडा की फिजा अजीब तरह से बारी थी। समुंदर की तरफ से आने वाली हवा भी खामोश लग रही थी, जैसे कुदरत किसी बड़े वाक़े का इंतजार कर रही थी। एक महफूज इमारत के अंदर जहां दुनिया के खुफिया तरीन फैसले किए जाते हैं, एक कमरे में नीली रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर स्क्रीनें लगी हुई थी, किसी पर सैटेलाइट व्यू, किसी पर हेलीकॉप्टर कैमरे, किसी पर नक्शे, और इन सब के दरमियान एक शख्स बैठा था, डोनाल्ड ट्रंप। ये कोई मामूली रात नहीं थी। ये वो रात थी जब एक खुद मुख्तार मुल्क की किस्मत बदली जाने वाली थी। स्क्रीन पर एक नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता कैरिबियन के ऊपर हरकत कर रहा था। वो नुक्ता दरअसल अमेरिकी फौज के हेलीकॉप्टर थे, जो समुंदर को छूते हुए परवाज कर रहे थे। उनकी रफ्तार तेज थी, उनकी बुलंदी खतरनाक हद तक कम, और उनका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, काराकास। हजारों मील दूर वेनेजुएला का दारुलहुकूमत अपनी रोजमर्रा जिंदगी में डूबा हुआ था। सड़कों पर आखिरी गाड़ियां, घरों में जलती मुदहम बत्तियां, और एक सदारती रिहायशगाह में निकोलस मादुरो गहरी नींद सो रहे थे। वो नहीं जानते थे कि इस लम्हे उनके मुल्क की फिजाई हुदूद को खामोशी से पार किया जा चुका है। अचानक पूरा काराकास तारीकी में डूब गया। स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गए, सिक्योरिटी कैमरे खामोश हो गए। ये बिजली का मसला नहीं था, एक डिजिटल हमला था, एक ऐसी जंग जिसमें बंदूक से पहले कंप्यूटर चलता है। इसी अंधेरे में हेलीकॉप्टरों से आसमान से रस्सियों के जरिए अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस उतरने लगे। उन्होंने मादुरो के बिल्डिंग के छत पर कदम रखा। उनके जूतों की आवाज तक न आई। वो अंदर दाखिल हुए, जैसे साए दीवारों से फिसलते। मादुरो को कुछ महसूस हुआ, शायद एक हल्की सी आवाज या शायद दिल की बेचैनी। वो उठे, अपने महफूज कमरे की तरफ बढ़े, मगर वक्त उनके हाथ से निकल चुका था। चंद मिनट बाद वेनेजुएला का सदर गैर मुल्की फौज के घेरे में था। To bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice, women of our military working with U.S. law enforcement successfully captured Maduro in the dead of night. और फ्लोरिडा में बैठा शख्स खामोशी से मुस्कुरा रहा था। ये एक मुल्क की खुद मुख्तारी का कत्ल था। जब दुनिया ये खबर सुनकर सदमे में थी कि एक सदर को उसके अपने घर से उठाया गया है, वाशिंगटन से एक ही जुमला बार बार दोहराया जा रहा था। ये कार्रवाई मुंशियात के खिलाफ थी। Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States. लेकिन असल सवाल ये था कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। ट्रंप के आमी ये मौक़िफ़ पेश करते हैं कि निकोलस मादुरो एक आमिर था, इसलिए ये तमाम कार्रवाइयाँ जमहूरियत और इंसानी हुकूक के नाम पर की गई। खुद डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि यह ऑपरेशन मुंशियात के स्मगलिंग के खिलाफ था, मगर हकीकत इससे कई ज्यादा सादा और कई ज्यादा तल्ख है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज्यादा साबित शुदा खाम तेल के ज़खायर मौजूद हैं, तकरीबन 303 अरब बैरल। ये मकदार सऊदी अरब, ईरान और हत्ता कि खुद अमेरिका से भी ज्यादा है। 1922 में वेनेजुएला में तेल दरियाफ्त हुआ, और चंद ही बरसों में ये मुल्क दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल हो गया। अमेरिकी ऑयल कंपनियां बड़ी तादाद में वहां पहुंच गई। इसकी वजह यह थी कि वेनेजुएला का तेल भारी और कट्टा होता है, जो डीजल और एस्फाल्ट और सनती ईंधन के लिए निहायत मौजू है, जबकि अमेरिकी तेल ज्यादातर हल्का होता है, जो पेट्रोल बनाने में इस्तेमाल होता है। 1970 की दहाई तक अमेरिका के बेशतर रिफाइनरीज खासतौर पर वेनेजुएला के बारी खाम तेल के मुताबिक डिजाइन की जा चुकी थी। उस वक्त तक अमेरिका को वेनेजुएला से कोई मसला नहीं था। मसला तब पैदा हुआ जब 1999 में एगो चावेज सदर बने। He was inaugurated president in 1999 with a substantial majority. Soon he set about constitutional reform. उन्होंने तेल की सनत को कौमी तहवील में लिया और कानून के जरिए ये ऐलान कर दिया कि मुल्क के तमाम तेल और गैस के ज़खायर रियासत की मुल्कियत हो। इस फैसले का नतीजा ये निकला कि अमेरिकी ऑयल कंपनियां अमली तौर पर वेनेजुएला से बाहर कर दी गई। यही वो लम्हा था जहां अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात टूट गए। अमेरिकी ऑयल कंपनियों ने वाशिंगटन पर शदीद दबाव डाला और 2002 में वेनेजुएला में हुकूमत गिराने की कोशिश की गई। 2002 violent clashes broke out in Caracas
During this turbulent period, a brief, unsuccessful coup was attempted against the president. मगर ये साजिश नाकाम हो गई। इस नाकामी के बाद वेनेजुएला पर सख्त माशी पाबंदी आयद कर दी गई, जो आज तक जारी है। चावेज के वफात के बाद निकोलस मादुरो इख्तिदार में आए और ट्रंप के पहले दौरे सदारत में वेनेजुएला की कौमी ऑयल कंपनी की तकरीबन तमाम बरामदात रोक दी गई। दुनिया के दीगर ममालिक पर भी दबाव डाला गया कि वो वेनेजुएला से तेल न खरीदे। नतीजा ये निकला कि आज वेनेजुएला की तेल पैदावार दुनिया की मजमूई पैदावार का 1% भी नहीं रही, मगर ज़खायर अब भी वही है, 303 अरब बैरल। यही वो असल वजह है जिसे कभी जमहूरियत, कभी इंसानी हुकूक और कभी मुंशियात के खिलाफ जंग के पर्दे में छुपाया गया। और ट्रंप ने इस ऑपरेशन के बाद ये बयान दिया कि वेनेजुएला अमेरिकी कंपनियों को तेल लेने नहीं दे रहा, और उन्होंने इस अमल को चोरी करार दिया। इसके बाद फौरन उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला जाएगी, अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगी और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा तामीर करेगी। We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. सवाल ये कि अगर तेल वेनेजुएला का था तो इस पर कंट्रोल कायम करना चोरी कैसे बन गया? हकीकत यह है कि अमेरिका को वेनेजुएला का भारी खाम तेल दरकार है, जबकि आज वेनेजुएला का ज्यादातर तेल चीन खरीद रहा है, और यही बात वाशिंगटन को सबसे ज्यादा नागवार गुजरती है। चीन का नाम आते ही पूरी कहानी का रुख भी बदल जाता है, क्योंकि मसला सिर्फ तेल का नहीं बल्कि कंट्रोल का भी। जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर पाबंदियां लगाई तो मकसद सिर्फ मीशत को कमजोर करना नहीं था, बल्कि मादुरो हुकूमत को घुटने टेकने पर भी मजबूर करना था। मगर यहाँ एक हिसाब गलत हो गया। वेनेजुएला ने अमेरिका की तरफ देखने की बजाय मशरिक का रुख किया, और चीन ने इस मौके को फौरन पहचान लिया। चीन ने वेनेजुएला को अरबों डॉलर के कर्जे दिए, बदले में तेल लिया। ये कोई वक्ती मुआहदा नहीं था, बल्कि एक तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत थी। आज वेनेजुएला का ज्यादातर तेल चीन से आता है। यूं अमेरिका अमलन उस तेल से बाहर हो चुका है जिस पर वो दहाइयों तक इन्हिसार करता रहा। ये वो लम्हा था जहाँ वाशिंगटन को एहसास हुआ कि वो सिर्फ वेनेजुएला नहीं खो रहा, बल्कि लातीनी अमेरिका में अपना असर रसूख भी कम होता जा रहा है। अगर वेनेजुएला चीन के साथ खड़ा रहता तो कल ब्राजील, अर्जेंटीना और दीगर ममालिक भी इसी रास्ते पर चल सकते हैं। इसीलिए वेनेजुएला का मसला सिर्फ मादुरो तक महदूद नहीं था। असल खौफ ये था कि अगर एक मुल्क अमरीकी दबाव के बावजूद अपने वसाइल पर खुद मुख्तारी कायम रख सकता है तो ये मिसाल बन जाएगी, और मिसाल सल्तनतों के लिए सबसे खतरनाक होती है। अमेरिका ने बारहा मौक़िफ़ अपनाया कि वो वेनेजुएला के अवाम के साथ है, मगर हकीकत में पाबंदियों ने सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं अवाम को पहुंचाया। अद्वियात की किल्लत, खुराक की कमी, करेंसी की बेकदरी, ये सब नताज किसी जंग के नहीं बल्कि माशी मासरे के थे। यहाँ एक तल्ख सवाल भी जन्म लेता है, अगर मसला इंसानी हुकूक थे तो पाबंदियां बच्चों और बीमारों पर क्यों लगी? अगर मसला मुंशियात था तो तेल की बात हर बयान में क्यों दोहराई गई? असल बात यह है कि वेनेजुएला ने वो काम कर दिया जिसकी अमेरिका को तवक्को ही नहीं थी। उसने झुकने से इनकार कर दिया, और जब कोई मुल्क इनकार करता है तो उसे सबक सिखाने के लिए कभी पाबंदियां लगती है, कभी बगावतें कराई जाती है, और कभी आज़ादी के नाम पर मुदाखलत किया जाता है। यही वो पस मंजिल है जिसमें वेनेजुएला को समझा जाना चाहिए। ये कोई नाकाम रियासत की कहानी नहीं, एक ऐसे मुल्क की कहानी है जिसने अपने वसाइल पर इख्तियार मांगा और इस कीमत को आज तक अदा कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला एक नार्को स्टेट बन चुका था, एक ऐसा मुल्क जहां रियासत खुद मुंशियात की स्मगलिंग चला रही हो। लेकिन यही से कहानी में एक खतरनाक तजाद भी जन्म लेता है। अगर अमेरिका वाकई मुंशियात के खिलाफ जंग लड़ रहा था तो फिर असल दुश्मन कौन होना चाहिए था? यादाद शुमार चीख चीख कर एक ही नाम लेते हैं, फेंटानिल। अमेरिका में हर साल हजारों अफराद फेंटानिल की वजह से जान से हाथ धो बैठते। एक ऐसा केमिकल जो हेरोइन से कई गुना ज्यादा मोहलिक है और जिसने पूरी अमेरिका को एक खामोश कब्रिस्तान में बदल दिया है। लेकिन फेंटानिल वेनेजुएला से नहीं आता, ये मेक्सिको से आता है, और इसके खाम केमिकल्स चीन से आते हैं। वेनेजुएला इस नेटवर्क का कोई बड़ा हिस्सा ही नहीं। तो फिर सवाल पैदा होता है, अगर मसाला ड्रग्स थे तो हदफ वेनेजुएला क्यों? ये वो मकाम है जहाँ सरकारी बयानिया दरारें डालना शुरू कर देता है। निकोलस मादुरो ने गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था, जब अमेरिका के पास न्यूक्लियर हथियारों का इल्जाम नहीं होता तो वो मुंशियात का इल्जाम लगा देता है। वो इराक की तरफ इशारा कर रहे थे।
وہی عراق جہاں امریکہ نے پوری دنیا کو بتایا تھا وہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے۔ وہ ہتھیار کبھی نہیں ملے لیکن تب تک ایک پورا ملک راکھ بن چکا تھا۔ مادورو کا کہنا تھا کہ اب وہی اسکرپٹ وینزویلا کے لیے لکھا جا رہا ہے، اور وہ شاید غلط نہیں تھی، کیونکہ وینزویلا کے نیچے جو چیز دفن ہے وہ ڈرگز نہیں، وہ تیل ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے ثابت شدہ آئل ریزروز اسی سرزمین کے نیچے موجود ہیں، جو آج کی دنیا میں ہر سپر پاور کے لیے خون کی طرح ضروری ہے۔ جب کوئی ملک اتنا تیل رکھتا ہو اور پھر بھی امریکہ کے کنٹرول میں نہ ہو، وہ ملک ایک خطرہ بن جاتا ہے۔ جیسے ہی نکولس مادورو کی گرفتاری کی خبر بین الاقوامی میڈیا پر پھیلی، دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں ہلچل مچ گئی۔ یہ کوئی عام سفارتی بحران نہیں تھا، ایک ایسی لکیر تھی جو عبور کر لی گئی تھی۔ وہ لکیر جو خود مختاری اور طاقت کے درمیان کھینچی جاتی ہے۔ لاطینی امریکہ کے ممالک سب سے پہلے بولے، انہوں نے مشترکہ موقف اختیار کیا اور واضح پیغام دیا کہ اقدام عالمی نظام کے لیے ایک خطرناک مثال ہے۔ یورپ میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی، کسی نے اسے کھلی جارحیت کہا، کسی نے بین الاقوامی قانون کی پامالی۔ روس اور چین نے واشنگٹن کو خبردار کیا کہ یہ راستہ دنیا کو ایک خطرناک موڑ پر لے جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بیان بھی غیر معمولی تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے، یعنی کسی ملک کو یہ حاصل نہیں کہ وہ دوسرے ملک پر یوں حملہ کرے، مگر یہاں ایک تلخ حقیقت بھی سامنے آتی ہے۔ امریکہ سیکورٹی کونسل میں ویٹو کا مقام رکھتا ہے، اور ویٹو کا مطلب ہے آپ چاہے جو کریں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ اسی لیے عالمی قوانین اکثر طاقت کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کئی تجزیہ کاروں نے اس آپریشن کو نیو ایج کالونزم کہا، یعنی جدید دور کی نو آبادیات۔ ماضی میں طاقتور ملک آتے تھے، زمین پر قبضہ کرتے تھے اور وسائل لے جاتے تھے۔ آج وہی کام فوجی آپریشن، اقتصادی پابندی اور سیاسی بیانیے کے ذریعے ہوتا ہے۔ لیکن ٹرمپ یہاں بھی نہیں رکے، انہوں نے نئی فہرست بنانا شروع کر دی، واضح پیغام دیا یا ہمارے ساتھ چلو یا انجام وینزویلا جیسے ہو۔ ایک کے بعد ایک نام سامنے آتا گیا۔ دنیا کو پہلی بار کھل کر یہ احساس ہوا قانون پیچھے ہٹ رہا ہے، طاقت واپس آ گئی، اور جب طاقت قانون بن جائے تو چھوٹے ملک صرف مہرے رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، اکثر سب سے خطرناک جنگ اسکرینوں میں لڑی جاتی ہے۔ وینزویلا کے معاملے میں بھی سب سے بڑا حملہ بموں سے نہیں ہوا بلکہ خبروں سے ہوا۔ بین الاقوامی میڈیا نے ایک فریم بنایا، خالی شیلف، روتے بچے، طویل قطاریں اور ایک ہی چہرہ، نکولس مادورو۔ یہ تاثر دیا گیا کہ ساری تباہی کی وجہ ایک شخص ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ 2 دہائیوں سے جاری پابندی کسی بھی معیشت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ نہیں دکھایا گیا کہ دوائیں بینکنگ چینلز بند ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ تیل فروخت کرنے پر پابندی ریاستی آمدن کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتی ہے۔ کیمرے سوال نہیں پوچھتے تھے، وہ فیصلے سنا رہے تھے۔ اسی دوران آزاد صحافت کے نام پر کچھ مخصوص آوازوں کو آگے بڑھایا گیا، ایسے تجزیہ کار جو پہلے ہی فیصلے دے چکے تھے، اور ایسے اینکر جو جنگ کو انسانی ہمدردی کا نام دے رہے تھے۔ یہ وہی پرانا فارمولہ تھا، پہلے دشمن کو غیر انسانی بناؤ، پھر اس پر حملہ جائز ٹھہراؤ۔ لیکن وینزویلا صرف ایک اسکرینوں پر نہیں ٹوٹ رہا تھا، وہ اندر سے بھی دباؤ میں تھا۔ پابندیوں نے معیشت کو مفلوج کر دیا، مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی، کرنسی بے وقت ہو گئی۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اندرونی انتشار کو ہوا دی گئی، کبھی احتجاج، کبھی ہڑتال، کبھی بغاوت کی سرگوشیاں، اور عرب بحران کو عوامی بغاوت کے طور پر پیش کیا گیا۔ حالانکہ عرب بحران کے پیچھے ایک ہی سایہ منڈلا رہا تھا، معاشی معاصر۔ یعنی ایک عجیب منظر سامنے آیا، کئی لوگ جو برسوں سے کہہ رہے تھے کہ پابندیاں حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے، اب کھلے عام کہنے لگے کہ معیشت کو مکمل طور پر توڑ دینا ضروری ہوگا، یعنی عوام تکلیف میں ہوں گے تاکہ حکومت کرے۔ یہ وہ منطق ہے جسے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن عالمی سیاست میں یہی سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ مگر ایک بات جس کا اندازہ واشنگٹن نے نہیں لگایا، وہ تھی عوام کی نفسیات۔ وینزویلا کے عوام نے حکومت سے اختلافات کیا، مگر ملک بیچنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مہنگائی برداشت کی، قلت دے گی، مشکلات جھیلی، مگر غیر ملکی قبضے کے خیال کو مسترد کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ بار بار کی کوششوں کے باوجود کوئی فیصلہ کن لمحہ پیدا نہ ہو سکا۔ طاقت تھی، پیسہ تھا، میڈیا تھا، مگر قبولیت نہیں تھی، اور جب قبولیت نہ ہو تو حکومتیں گرتی نہیں بلکہ مزاحمت جنم لیتی ہے۔ یہاں وینزویلا صرف ایک ملک نہیں رہتا، یہ ایک علامت بن جاتا ہے،
ایک سوال بن جاتا ہے جو پوری دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے، کیا کوئی ملک اپنے وسائل پر خود مختاری کا دعویٰ کر سکتا ہے بغیر سزا پائے، یا پھر عالمی نظام میں خود مختاری صرف ایک لفظ ہے اور حقیقت میں طاقت ہی قانون ہے؟ وینزویلا نے اس سوال کا جواب عمل سے دینے کی کوشش کی اور یہی سب سے بڑا جرم بن گیا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ وینزویلا کے پیچھے صرف لالچ کی وجہ سے نہیں بھاگا بلکہ مجبوری کی وجہ سے بھی۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا صارف ہے، تیل ہو، گیس ہو یا انڈسٹری، سب کچھ مسلسل توانائی مانگتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ شیل آئل ہلکا ہے، مہنگا ہے اور اس کی پیداوار برقرار رکھنا مشکل ہے، جبکہ وینزویلا کا خام تیل بھاری ہے، سستا ہے اور بڑی مقدار میں دستیاب ہے۔ امریکی ریفائنریز آج بھی اسی بھاری خام تیل کے لیے بنی ہے، اور جب وہ تیل امریکہ کے کنٹرول سے باہر چلا جائے تو صرف انرجی نہیں بلکہ اثر رسوخ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے یہ معاملہ صرف معیشت کا نہیں بلکہ اسٹریٹجی کا ہے۔ یہ سوال اب لاطینی امریکہ تک محدود نہیں رہا، دنیا کے نقشے پر ہر وہ ملک جس کے پاس وسائل ہے اور جو آزادانہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے اب خطرے کی فہرست میں ہے۔ آج وینزویلا، کل کوئی اور۔ یہی وجہ ہے کہ کیوبا پر دباؤ برقرار ہے، ایران پر سخت پابندیاں لگا دی گئی ہے اور افریقہ کے کئی ممالک خاموشی سے اسی راستے پر ڈالے جا رہے ہیں۔ پیغام واضح ہے، وسائل رکھو لیکن اختیار نہ رکھو۔ وینزویلا کی کہانی بہت سارے ممالک کے لیے کھلا سبق ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ صرف وسائل ہونا کافی نہیں، انہیں بچانے کے لیے سیاسی حکمت عملی، معاشی خود مختاری اور عوامی شعور بھی ضروری ہوتی ہے۔ یہ بھی بتاتی ہے کہ عالمی نظام میں دوست مستقل نہیں ہوتے، صرف مفادات ہوتے ہیں، اور جب مفادات ختم ہو جائے تو بیانیہ بدل دیا جاتا ہے، الزام بدل دیا جاتا ہے اور دشمن بنا دیا جاتا ہے۔ آخر میں یہ سوال نہیں کہ وینزویلا ٹھیک تھا یا غلط، اصل سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کسی ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے وسائل پر خود فیصلہ کرے، یا پھر یہ حق صرف طاقتوروں کے لیے مخصوص ہے؟ یہ سوال آج بھی وینزویلا پوچھ رہے ہیں، کل شاید کوئی اور پوچھے گا اور اس دن دنیا کو جواب دینا ہوگا۔ امریکہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت کہتا ہے، ایک ایسا ملک جہاں صدر بھی آئین کے تابع ہوتا ہے، جہاں قانون کو طاقت سے بالاتر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ٹرمپ نے اس آئین کو نظر انداز کر دیا۔ امریکی قانون بالکل واضح ہے، کسی بھی جنگ یا بیرون ملک فوجی کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری لازمی ہوتی ہے۔ صدر اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، مگر وینزویلا پر جو کچھ ہوا اس کے لیے کانگریس سے کوئی اجازت نہیں مانگی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ واشنگٹن میں ہلچل مچ گئی، کانگریس کے اراکین سوال اٹھانے لگے، کیا صدر نے اختیارات سے تجاوز کیا؟ کیا یہ ایک غیر اعلانیہ جنگ تھی؟ ٹرمپ انتظامیہ کا جواب چونکا دینے والا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جنگ نہیں تھی، یہ ایک لا انفورسمنٹ آپریشن تھا، یعنی ایک طرح کی بین الاقوامی پولیس کارروائی۔ یعنی ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کسی مبینہ مجرم کو پکڑنے کے لیے فائٹر جیٹس، ایئر اسٹرائکس، سائبر حملے اور پورے شہر کی بجلی بند کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اگر یہ جنگ نہیں تھی تو پھر جنگ کسے کہتے ہیں؟ اقوام متحدہ کا چارٹر واضح کہتا ہے کوئی بھی ملک کسی دوسرے خود مختار ملک پر طاقت استعمال نہیں کر سکتا۔ وینزویلا نے امریکہ پر حملہ نہیں کیا تھا، نہ کسی امریکی شہری کو دھمکی دیا، نہ جنگ کا اعلان کیا تھا، پھر بھی اس پر فوجی کارروائی کی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں دنیا نے محسوس کیا یہ صرف مادوروں کے خلاف نہیں تھا، یہ عالمی قانون کے خلاف تھا، اور جب قانون ٹوٹ جائے تو صرف سرحدیں نہیں ٹوٹتی بلکہ پورا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے امریکہ کے اندر اپیچمنٹ کی باتیں شروع ہوئی۔ کچھ سیاستدانوں نے خبردار کیا، اگر صدر آج وینزویلا پر بغیر اجازت حملہ کر سکتا ہے تو کل وہ کہیں بھی کر سکتا ہے۔ یہ صرف خارجہ پالیسی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ خود امریکی جمہوریت کا امتحان تھا۔ جب ایک سپر پاور یہ ثابت کر دے کہ وہ کسی ملک کے صدر کو اس کے گھر سے اٹھا سکتا ہے تو دنیا خاموش نہیں رہتی، وہ ڈرنا شروع کر دیتی ہے، اور خوف تاریخ کا سب سے خطرناک ایندھن ہوتا ہے۔ اگر امریکہ یہ کر سکتا ہے تو چین کیوں نہیں، روس کیوں نہیں، کل کوئی اور بڑی طاقت کیوں نہیں؟ پھر کیا ہوگا؟ اور طاقتور ملک اپنے دشمن کو خطرہ قرار دے گا اور حملہ کر دے گا، اور ہر کمزور ریاست اپنے وجود کے لیے لڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ دنیا پہلی اور دوسری عالمی جنگ دیکھ چکی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب طاقت قانون پر حاوی ہو جائے تو شہر جلتے ہیں، معصوم مرتے ہیں اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ نکولس مادورو اچھے لیڈر تھے یا برے، یہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی لیڈر ہو اسے فوجی طاقت کے ذریعے اغوا کرنا انصاف نہیں ہوتا، یہ طاقت کی سیاست ہوتی ہے، اور طاقت کی سیاست ہمیشہ آخرکار خون پر ختم ہوتی ہے۔ لیکن تاریخ کا سبق
بے رحم ہے. سچ دبایا جا سکتا ہے مگر دفن نہیں کیا جا سکتا. طاقت عارضی ہوتی ہے، سچ مستقل. وینزویلا کی کہانی صرف ایک ملک کی کہانی نہیں، یہ ہماری دنیا کی مستقبل کی کہانی ہے. دنیا کی تاریخ ہمیں ایک سبق بار بار سکھاتی ہے. طاقت ہمیشہ خود کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی جمہوریت کے نام پر، کبھی انسانی حقوق کے نام پر، اور کبھی امن کے نام پر. مگر انجام ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے. جب قانون طاقت کے تابع ہو جائے تو انصاف مر جاتا ہے، اور جب انصاف مر جائے تو جنگ صرف وقت کا انتظار کرتی ہے. وینزویلا کے ساتھ جو ہوا وہ کسی ایک صدر کی، کسی ایک ملک یا کسی ایک نظریے کی کہانی نہیں تھی. یہ ایک آئینہ تھا جس میں دنیا نے اپنا مستقبل دیکھا. آج اگر ایک ملک کے وسائل اس بنیاد پر چینے جا سکتے ہیں کہ وہ طاقتور کے قابو میں نہیں تو کل کوئی بھی محفوظ نہیں. آج اگر ایک لیڈر عدالت کے بغیر اغوا ہو سکتا ہے تو کل کوئی بھی